راوی کہتا ہے داؤد رقی بہت بڑے ہمارے راوی ہیں، ائمہ شیعہ احادیث کے امام بھی کہلاتے ہیں، امام المحدثین شیعوں میں۔ وہ کہتے ہیں میں پہنچا امام کے پاس، اب داؤد رقی ہیں، ان کے کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو عرض کریں گے کہ یہ ولائے اہل بیت میں تھے کیسے، اور تبرے میں تو اتنے آگے تھے، بڑا مشکل تھا ان کے ساتھ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا۔ ہوتے ہیں نا آپ کے زمانے میں بھی آپ نے کچھ دیکھے ہوں گے، تو یہ رسم پرانی چلی آ رہی ہے۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ امام بجائے اس کے کہ اسے منع کرے کہ یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو، وہ جب آ کر کوئی دشمنوں کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے امام اسے اور بتاتے ہیں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اب سوچئے کہ اس کے جوش ولا اور دشمنوں سے دشمنی کا معیار کس بلندی پر ہوگا۔ ایسے میں داؤد رقی آیا اور خدمت میں امام کی بیٹھ گیا۔ اب صحن میں یا امام بیٹھے یا داؤد رقی بیٹھا ہے، ایسے میں داؤد رقی نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہنے لگا مولا میں آپ پہ قربان جاؤں، حدثنی عن اعداء امیر المؤمنین و اہل بیت النبوہ۔ مولا مجھے یہ تو بتائیے یہ علی کے دشمنوں کے ساتھ مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ بھائی جو سننا چاہتا ہے وہ تو بولے کم از کم۔ مولا ذرا حدثنی عن اعداء امیر المؤمنین، ذرا یہ تو بتائیے کہ علی کے دشمنوں کے ساتھ اور اہل بیت نبوت کے دشمنوں کے ساتھ مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اب ہیں آپ کس امام کے ماننے والے؟ خدا کی قسم سوا امام کے کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بڑھ کر کہا کہ دشمن علی اور دشمن اہل بیت رسول کے ساتھ مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ امام نے مسکرا کر کہا الحدیث احب الیک عمل معائنہ۔ بس اتنا بتاؤ اے داؤد رقی، صرف سننا چاہتے ہو یا دیکھ؟ الحدیث احب الیک من المعائنہ، صرف سننے پہ چلے گا کام یا دیکھنا چاہتے ہو؟ داؤد رقی ہمارے ٹائپ کے تھے تھوڑے سے، انہوں نے کہا سنتے تو بہت آ رہے ہیں، جب امام خود ہمیں آپشن دیکھ رہے ہیں دکھانے، تو آج سننے سنانے سے کام نہیں چلے گا۔ قلت المعائنہ، میں نے مسکرا کر کہا میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب ہے یہاں کام کا جملہ، ہونا کیا چاہیے تھا؟ امام سے سوال کیا، امام دکھاتے، ٹھیک۔ میں نے جملہ کیا کہا کہ کسی طرح نبی کے اثاثے کو استعمال کرواتے ہیں کاظم آل محمد سے نس بنانے کے لیے۔ بات امام اور داؤد رقی میں ہو رہی ہے۔ ایک بار امام نے مسکرا کر کہا یا موسیٰ، توجہ، امام صادق نے بلایا اپنے بیٹے حضرت موسیٰ بن جعفر کو، حضرت تشریف لائے، جی بابا۔ امام ابھی چھوٹے ہیں، مسکرا کر کہنے لگے، امام صادق مسکرا کر کہنے لگے ذرا ہمارا عصا تو لے کر آؤ۔ توجہ توجہ، اے موسیٰ ذرا ہمارا عصا تو لے کر آؤ۔ گئے مخصوص حجرے میں، بابا کا عصا اٹھایا نہیں، دادا کا عصا اٹھایا نہیں، علی کا عصا اٹھایا، حسن کا عصا اٹھایا، حسین کا عصا اٹھایا، محمد کا عصا اٹھایا، ابراہیم کا، انبیاء کی میراث ہے نا، عصا اٹھایا اور لے کر آئے، لا کر رکھا، بابا یہ لیجئے۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ جو بھی کریں امام صادق کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے، دیکھیے اور معاملات تو بہت آگے کی بات ہے، مگر جو یہ عصا ہے نا نبی کا، یہ میں بتا چکا کہ غیر نبی اٹھا نہیں سکتا، بار نہیں اٹھا سکتا۔ اب جب غیر نبی یا غیر امام کہہ لیجئے نہیں اٹھا سکتا تو امام کاظم سے منگوایا کیوں؟ کچھ بھی نہیں سمجھے۔ داؤد رقی کو بتانے کے لیے نبی کا عصا غیر حجت اٹھا نہیں سکتا، میں ان سے منگوا کے بتا رہا
ہوں میرے بعد حجت موسیٰ کاظم. سمجھ رہے باتوں کو؟ لے کر آئے امام کاظم، عصا امام کے ہاتھ میں ہے. اب آپ ہوں گے خوش. ایسی عجیب و غریب روایت کہ میں تو جب پڑھتا ہوں میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں اپنا دل خود ہی کہ باغ باغ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. جیسے امام کاظم عصا لے کر آئے، امام نے فوراً سے چاہا کہ بابا کے حوالے کر دیں. اب داؤد رقی بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوگا کیا. ہمیں تو ابھی مولا نے کہا ہے کہ ابھی دشمن علی کا انجام دکھائیں گے، اہل بیت کے دشمنوں کا انجام دکھائیں گے. یہ عصا منگوا لیا امام نے اور پھر ان کے حوالے ہے اور یہ بابا کو دے رہے ہیں، بابا لے نہیں رہے، ہوگا کیا. ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بار امام صادق نے کہا موسیٰ عصا زمین پہ مارو. موسیٰ عصا زمین پہ مارو اور انہیں دکھاؤ کہ دشمن علی کے ساتھ ہوتا کیا ہے. آپ کچھ بھی نہیں سمجھے. یہ مزاج سمجھ آ رہا ہے کس کا ہے. جب موسیٰ دربار فرعون میں سانپوں کے آنے سے پیچھے ہٹتے جاتے تھے، ایک بار آواز قدرت آئی موسیٰ عصا زمین پہ مار. اضرب بہ الارض، موسیٰ عصا زمین پہ مارو. وَعَرِهُمْ آداءنا وآداء امیر المومنین، اور دکھاؤ کہ دشمن علی کا اور دشمن محمد و آل محمد کا مرنے کے بعد انجام کیا ہوتا ہے. ایک بار امام کاظم نے عصا اٹھایا اور مارا زمین پر. جیسے زمین پہ مارا زمین پھٹی. اب جیسی زمین پھٹی سیاہ سمندر نظر آیا جو ابل رہا تھا. ایک بار پھر امام نے کہا اضرب، اس پر بھی مارو. امام کاظم نے پھر عصا مارا. اب وہ سمندر پھٹا. جیسی سمندر پھٹا تو ایک کالی چٹان نمودار ہوئی. دیکھ رہے کیسے دبا دبا کے دشمن اہل محمد کو رکھا. بھاگ نہیں سکتا. یہ کوئی میدان جنگ نہیں ہے جو بھاگ. یہ اللہ کا سجایا ہوا میدان ہے اور میدان عذاب. مارو موسیٰ، اس پر بھی عصا کو مارو. ایک بار دوبارہ عصا مارا امام کاظم نے. پھر وہ جو چٹان تھی وہ ہٹی اور اب اس میں ایک سیاہ دروازہ نمودار ہوا. ایسے میں امام کاظم نے بڑھ کر کہا آؤ داؤد آؤ، دیکھو ذرا دشمن علی کا انجام. اب داؤد رقی کہتا ہے میں جیسے ہی آگے بڑھا تو میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے چہرے سیاہ ہیں اور آنکھیں نیلی نیلی ہیں. آپ کو پتہ ہے عجیب بات بتا رہا ہوں، دشمن علی کی جو صفتیں لکھی ہیں نا اس میں ایک صفت یہ ہے آنکھیں نیلی ہوتی ہیں. نہیں سمجھ رہے آپ؟ جیسے ہی حضرت زینب دربار کوفہ میں پہنچی وہ بیٹھا ہوا جھوم رہا تھا، الٹی باتیں کر رہا تھا. بی بی نے بڑھ کر کہا اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے. جملہ موجود ہے شہزادی. ایک بار امام نے کہا دیکھو داؤد رقی کہتا ہے سیاہ چہرے تھے، نیلی آنکھیں تھی اور سب چٹانوں سے بندھے ہوئے تھے. ہاں چٹانوں سے بندھے ہوئے تھے. ایسے میں داؤد نے کہا کہ میں نے دیکھا سب پر عذاب ایسا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. شعلے ہیں آگ کے اور ان پر برسائے جا رہے ہیں. ایسے میں اب جملہ ضائع نہ کیجیے گا، جیسے ہی عذاب مل رہا ہے تو وہ پکار پکار کر کہتے ہیں یا محمد یا محمد یا محمد. داؤد کہتا ہے وہ جیسے جیسے محمد کہتے جاتے تھے عذاب بڑھتا چلا جاتا تھا. بھیا نام رحمت للعالمین کا ہے. جن کے نام سے عذاب ٹل جاتا ہے وہ کہتا ہے وہ جیسے یا محمد کہتے تھے ان پہ عذاب بڑھتا جاتا تھا اور ایک منادی جواب دیتا تھا کذبتم، تم جھوٹے ہو، نہ محمد تمہارے ہے نہ تم محمد.
लाइस मुहम्मदुन लकुम वला अंतुम लहू, ना तुम मोहम्मद के हो ना मोहम्मद तुम्हारे हैं। जैसे जैसे पुकारते हैं अजाब बढ़ता चला जाता है, अजाब बढ़ता चला जाता है, यहां तक के मैंने बढ़कर कहा ये है कौन, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। मैंने पहले ही कह दिया था हमारे टाइप के हैं दाऊद रिक्की। मतलब अभी तक उन्हें सुकून नहीं मिला कि ये अजाब मिल रहा, उन्हें तो बस ये चाहते मैं इसको देख, उसको कैसा अजाब, ये कौन, ये कौन, ये कौन। अब ऐसे में इमाम है ना, इमाम ने तारुफ करवाया, लेकिन ज़बानी इमामत से करवाया। क्या तुम सुनना चाहते हो ये कौन है? सुनो, ये जिब्त है, ये तागूत है, ये नजिस है, ये लाइन इब्ने लाइन है, ये फुला है, ये फुला है, ये फुला है, ये फुला। तवज्जो तवज्जो, दाऊद कहता है एक बार जब सबका तारुफ करवा चुके तो इमाम ने फिर से असा को उठाया और जमीन पे मारा। और अब इमाम काजिम ने चट्टान से कहा, फ़क़ाल लिस्सख़रा, इमाम ने चट्टान से कहा, कहा क्या? इमाम ने कहा ए चट्टान, इन तबक़ी अलैहिम इलल वक़्तिल मालूम, इन्हें बंद रखना, भागने न देना, निकलने न देना। कब तक? वक्त मालूम तक। आखिरी जुमले तकरीर के, इन्हें वक्त मालूम तक बाहर आने नहीं देना। अब सवाल ये है, ये वक्त मालूम है क्या? भाई कुरान ने कहा कि जैसे ही शैतान ने अल्लाह से कहा मैं तो बहकाऊंगा, अल्लाह ने कहा बहका, उसने कहा यहां से बहकाऊंगा, वहां से, यहां से, वहां से, अल्लाह ने कहा जहां से चाहे बहका। मगर इतना सुन जाते जाते ये तुझे मोहलत हम दे रहे हैं वक्त मालूम तक। जागो जागो, आखिरी जुमला तकरीर का, ये वक्त मालूम तक तुम्हें हम इजाजत दे रहे हैं बहकाने की। रावी ने पूछा ये तो बताइए ये वक्त मालूम है क्या? जब तक इन्हें अजाब मिल रहा है, शैतान को मोहलत मिल रही है, कहा वक्त मालूम ज़हूर महदी। वक्त मालूम ज़हूर इमाम ज़माना है। जिस दिन हजरत आएंगे आप ये समझ रहे हैं कि अजाब रुक जाएगा? नहीं नहीं, अजाब यही चलेगा मगर तरीका बदल जाएगा। आखिरी जुमला है तकरीर का, अजाब यही रहेगा, तरीका बदल जाएगा। अभी अजाब ये है चट्टान के नीचे जलाए जा रहे हैं, आने वाला आएगा इस दरख्त पर, उस दरख्त पर। तरीका बदल जाएगा, अजाब नहीं बदलेगा। तो आपने देखा किस तरह नुसूस के जरिए, आसार नबवी के जरिए बताया कि बाद हमारे हुज्जत हमारा ये बेटा मूसा इब्न जाफर है।